حافظ صاحب یہ بتائے گا سلف صالحین کا جو رمضان ہے اس کے بعد قرآن کے ساتھ تعلق کیسا ہوتا تھا، اور ہم یہ بھی بتائے گا کہ کوئی زندگی میں عملی مثال بھی آپ کے سامنے ہے اسی حوالے سے؟ اللہ اکبر. سلف صالحین کا قرآن کے ساتھ تعلق بہت زیادہ تھا. رمضان کے علاوہ بھی بہت گہرا تعلق ہوتا تھا. رمضان میں وہ اس کو جس طرح بھی گفتگو کر رہے تھے بوسٹ کرتے تھے، بہت زیادہ لگاؤ ہوتا تھا، باقی مصروفیات ترک کر دیتے تھے. جی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یعنی اس سے صحابہ کرام کے عمل کا پتہ چلتا ہے جی کہ ہم میں سے جب کوئی 10 آیات یاد کر لیتا تو اس وقت تک آگے نہیں پڑھتا تھا یا سیکھتا تھا جب تک ان کے معنی، مفہوم اور اس پر عمل کرنا نہ سیکھ لیتا تھا. جی یہ سلف صالحین کا معمول تھا کہ قرآن کریم کو پڑھتے تھے، یاد کرتے تھے، پھر اس کے مطابق زندگی ڈھالتے تھے. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ لیں، وہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر ہمارے دل پاک ہوں تو تلاوت قرآن سے کبھی بھی ہمارے دل سیر نہ ہوں، یعنی ہم تلاوت ہی کرتے رہیں. قرآن سے ایسا لگاؤ تھا. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سبحان اللہ، کیا لگاؤ تھا. یہ ایک سلف صالحین کی ایک مثال ہے، اور یہ ہمارے لیے ایک نمونہ ہے کہ ہمیں بھی قرآن کے ساتھ ایسا لگاؤ کرنا چاہیے اختیار. واقعی آپ نے کہا کہ عملی زندگی میں کہ میں نے ایسے کوئی مشاہدات کیے ہوں تو یقیناً ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ میں نے اپنی زندگی میں، اس کا یہ مطلب نہیں کہ کوئی اور نہیں، یقیناً ہے، لیکن میں نے جن کو بہت زیادہ دیکھا وہ 3 شخصیات ہیں. 2 اللہ کے حضور پیش ہو چکے اور ایک حیات ہیں، اللہ انہیں صحت و عافیت کے ساتھ رکھے. ایک تو شیخ الاسلام پروفیسر ساجد میر رحمہ اللہ تھے. قرآن کے ساتھ ان کا ایسا تعلق تھا جو ہر بندے کی زبان پر عام ہے. اس کے واقعات میں نے بہت سے دیکھے، یعنی رمضان میں نے ان کے ساتھ ٹریولنگ بھی کر رکھی ہے. اگر ہم دور کسی شہر میں گئے ہیں تو رات واپس پہنچ کے انہوں نے سیدھا مصلی امامت پر کھڑا ہونا ہوتا تھا، چاہے نماز کے آدھا گھنٹہ بعد ان کی واپسی ہوئی ہے، لوگ ان کا انتظار کرتے تھے. دوسری شخصیت ہے حضرت قاری محمد عبداللہ صاحب بلتستانی رحمہ اللہ. وہ بھی سیالکوٹ کے تھے اور ان کا قرآن سے بڑا لگاؤ تھا، اور اللہ نے انہیں قرآن کی وجہ سے بہت عزت عطا کی تھی. یہ 2 شخصیات اللہ کے پاس چلی گئی ہیں. اور تیسری شخصیت ہے میرے والد گرامی شفیق الرحمن الوی. ماشاءاللہ، روحانی شخصیت قرآن کے ساتھ ان کا جو لگاؤ ہے، جی. اللہ اکبر، وہ بہت، یعنی اس اپنی مثال آپ ہے. سفر میں جانا ہے تب بھی قرآن کی تلاوت، یوں سمجھ لیجئے کہ ان کا وظیفہ ہی قرآن ہے. اور یہ حضرت الامیر رحمہ اللہ، سبحان اللہ، ساجد میر صاحب کی یہ تو کیا بات ہے قرآن کے ساتھ تعلق کی. قرآن کے بارے میں اکثر کہا کرتے تھے، میں ایک مرتبہ عمرے پہ چلا گیا رمضان میں 2022 میں، اور اس کے بعد ایک دفعہ پھر چلا گیا رمضان میں، اللہ لے گیا. تو واپس آیا تو ان کے ساتھ ملاقات ہوئی، کہنے لگے تسی کیسے حافظ ہو، رمضان آندا ہے تسی عمرے تے ٹر جاندے ہو، تراویح پڑھایا کرو. اللہ اکبر، یعنی قرآن کے ساتھ ان کا یہ لگاؤ تھا باوجود اس قدر مصروفیات کے. سبحان اللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ.